خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ماہ ذوالحجہ یعنی ذوالحج جو اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ ہے، اور ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے عاشقان رسول علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ نماز فجر ہم نے ادا کر لی ہے، اور مختصر فجر کے بعد تھوڑا مختصر سا سنت و بھرا بیان کا سلسلہ عموماً اس طرح کے مواقع پر ہوا کرتا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی ان کے پاس آیا، آپ نے اس کا نہایت اکرام کیا، اور اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وادی طلب کی، اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ حضرت عامر بن ربیعہ نے ایک عربی جو آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے اس کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کلام کیا۔ وہ شخص جب دوبارہ حضرت عامر بن ربیعہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وادی طلب کی جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کر دوں، یعنی مجھے جو اتنا بڑا حصہ یا اتنی بڑی چیز ملی اس میں سے آپ کے لیے بھی کچھ علیحدہ کر دوں، کچھ آپ کی طرف بھی ہو جائے، کچھ آپ کو بھی مل جائے، جو کہ آپ کی اور آپ کی اولاد کے کام آئے گا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ ہمیں آپ کی جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا دی ہیں، اور اس میں یہ آیت ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء جو 21ویں پارے کی سورت ہے، اس کی پہلی آیت یہاں بیان کی گئی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی دیوار بنا رہے تھے۔ جس دن یہ سورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے ان سے پوچھا آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا ہے؟ بتایا کہ
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا بھی میں نے بیان کیا. لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان صحابی نے جب یہ سنا تو اسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ روک لیا اور کہا اللہ کی قسم جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور ہم بھی اپنی آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو آج ہم نے فجر کی نماز ادا کر کے جس کا کچھ درس سنا ہے، اور اس کے تحت جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک ہمارے سامنے ایک سوچ آئی کہ جب یہ آیت کریمہ کا حصہ تلاوت ہوا، جب یہ بیان ہوا تو ان کو کس قدر دنیا کی بے رغبتی کا انداز ایک قدر چیز ریکال ہوتی ہے، ایک چیز یاد آتی ہے. ہاں یار، حساب کا وقت قریب آ گیا، اب یہاں کیا کرنا ہے. ہم نے بھی آیت سنی اور ہم نے بھی اس کا ترجمہ سنا. ہم نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت بھی سنی. ہمارے دل، دماغ اور ذہن پر اس کا کیا اثر آیا؟ بیان ہوا ہے، بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا بیان، مگر ہمارے دل و دماغ پر اس کا کیا اثر آیا؟ ہمارے اندر ایسی کیا کوئی کوشچن آنسر پیدا ہوا ہے، کوئی سوال جواب پیدا ہوا ہے کہ ہاں یار بات تو درست ہے، قرآن کریم ہے، درستی ہے، حساب کا وقت تو قریب آ گیا. لوگ غفلت میں، میں بھی غفلت میں ہی ہوں، میں بھی اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہوں، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہوں، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہوں، روزگار میں لگا ہوا ہوں، اوپر نیچے کے دائیں بائیں کے سارے معاملات میں لگا ہوا ہوں. آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں میں؟ ابھی آپ ماشاء اللہ سفر کر فیضان مدینہ میں ہیں، اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم آخرت کی تیاری کریں. ہماری دنیا میں کیا فرق آ گیا؟ کیا آپ نے کھانا کھایا رات کا؟ کھایا نہیں کھایا؟ سوئیں گے؟ سب کچھ تو ہے. چند دنوں کے بعد گھر چلے جائیں گے. کیا فرق آیا؟ وہی کام کاج پہ جائیں گے. سوچ کیا بنی کہ یہ جو روٹین آف لائف ہے میری، اس میں میرے لیے آخرت کی تیاری کا ہے. میں قبر و آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ اس تعلق سے آپ کو کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے ذرا اس کی تفسیر کی طرف مزید چلتے ہیں. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن لفظ الناس میں عموم ہے اور اس سے تمام لوگ مراد ہیں. نیز یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے لباس میں ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے حساب کا وقت روز قیامت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے. پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کے اندر واضح ہوا، پھر تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ پاک نے جو نعمتیں دی، یہاں تک کہ جو سخت ٹھنڈا پانی پیا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا اس نعمت کے بارے میں، اور جو کچھ ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آیا انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کی اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا، اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی؟ اس سنگین صورتحال کے باوجود
لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں، اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا. قیامت کے روز اگر مجھے کھڑا کر کے پوچھ لیا گیا اور مجھ سے میری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوا، آنکھ بھی نعمت، کان بھی نعمت، ہاتھ نعمت، زبان نعمت، صحیح بات ہے. جو اس وقت ہم زندگی کے جو نعمتیں نعمتیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تو نعمتوں کو بھی معاذ اللہ تکلیفوں کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. دیکھا جائے تو نعمتیں نعمتیں، تکلیف ہے کیا؟ ہم نے تو سچی بات تکلیف کی تا کا نقطہ بھی ابھی تک نہیں دیکھا. انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، دیگر بزرگان دین پر جو تکالیف گزری ہیں یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی تفاسیر میں لکھی ہیں، حدیث اور اس کی شروحات میں لکھی ہیں. ہم تو وہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو وہ واقعہ سنا کر تو ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے، وہ واقعہ سنا کر تو ہمیں ابھارا جاتا ہے. لوگوں تم سوچ کیا رہے ہو؟ ذرا ان کا حال تو دیکھو، جن کو کنگھیوں کے ساتھ چیرا جاتا تھا، آروں کے ساتھ چیرا جاتا تھا، گرم پتھر پہ جنہیں لٹایا جاتا تھا. ایک میں مثال دے رہا ہوں، تکلیفیں اٹھائی ہیں اٹھانے والوں نے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. ہم اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور راحت کا سوال کرتے ہیں، مگر لوگوں ذرا سوچو جب تم سے تمہاری نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تم اس وقت اپنے رب کی نعمت جو تمہیں اللہ نے عطا کی کیا جواب دو گے؟ اور نعمت کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ یہاں کیا بیان کیا گیا؟ کیا تم نے اس کی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا یا اس کی مخالفت پر استعمال کیا؟ جس سے اس سے منع کیا تھا، آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، پاؤں کا استعمال. عقل کتنی بڑی نعمت ہے، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. انسان نارمل ہوتا ہے، دیکھنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر چیز نارمل ہوتا ہے. پاگل کیسے بن جاتا ہے؟ عقل چلی جاتی ہے، عقل گئی، بندہ پاگل ہو گیا. پاگل بندہ کیا ہاتھ سے معذور ہو جاتا ہے؟ کیا پاگل بندے کے پاؤں ٹوٹ گئے؟ کیا پاگل بندے کے اور کوئی دل کا پرابلم ہو گیا؟ پاگل بندہ کیا اندھا ہو جاتا ہے تبھی اس کو پاگل کہتے ہیں؟ نہیں. اس کیا پرابلم کیا ہو گئی جس کو آپ پاگل کہتے ہیں؟ جسٹ ون، ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اللہ پاک اس کی عقل کو اس سے دور کر دیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. خود عقل کتنی بڑی نعمت ہے. ہم نے اپنی عقل کے استعمال نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، مگر میں خود سے پوچھوں، آپ بھی خود سے پوچھیں، ہم نے اپنی عقل کو اللہ پاک کے دین، اللہ پاک کی فرما برداری، اللہ پاک کے حکم کے مطابق اپنی عقل کو کتنا استعمال کیا، اپنی ذہانت کو کتنا استعمال کیا. دنیا میں کئی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. میں دنیا کے بعد ملکوں میں گیا، وہاں میری کئی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے ملاقاتیں ہوئیں. کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی ایم فل کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بڑی ریسرچ کر رہے ہیں. ملاقات ہوتی ہے، کئی ملکوں میں جا کر ملاقاتیں ہوئی ہیں میری اسٹوڈنٹس کے ساتھ. باقاعدہ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، میٹ اپ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. اور ایک سے ایک انٹیلیجنٹ، ایک سے ایک ذہین، ایک سے ایک عہدیدار، ایک سے ایک مطلب کہ جس کو کہتے ہیں کہ پرسنالٹی، جس کو آپ کہہ دیں، جس کو آپ جنرلی تو بس سیلیبریٹی کہتے ہیں، جنرلی تو آپ کہتے ہیں کہ یار بڑی مطلب زبردست ڈیزگنیشن پر ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے، بڑا عقل مند ہے. جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی غلط کام کر رہا تھا، لیکن میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا کہ آپ کی عقل، آپ کی ذہانت، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی کوالیفیکیشن سے آپ نے اپنے دین کو کیا فائدہ پہنچایا؟ جسٹ ون کوشچن. اب یقین مانے نہ مانے، پہلے تو ایسا لگتا تھا ان کے لیے کوشچن ہی اسٹرینجر ہے، بڑا اجنبی سوال تھا ان کے لیے، اتنا اجنبی سوال تھا، کہتے ہیں غیر متوقع سوال تھا کہ یار یہ کون سا سوال ہے، یہ سوال کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی عقل کو اللہ پاک کے دین کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ کرنا چاہیے.
کہ جو عقل اللہ کی راہ میں خرچ ہوگی اللہ پاک اس عقل میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. کرے تو صحیح بنتا کہ میری ذہانت یا میرا جو بھی اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، کسی کو لکھنے کی نعمت دی ہے، کسی کو سننے کی نعمت دی ہے، کسی کو بولنے کی نعمت دی ہے، اچھا بولتا ہے. کئی میں ایک جگہ گیا تھا، اتنا اچھے سے بولا دیے کہ اس کے بعد بولنے کا فن تھا. بات چیت جب کر رہے تھے ماحول میں نہیں تھے لیکن بولنے کا فن تھا. میں نے کہا یار اگر آپ مبلغ بن گئے نا انشاءاللہ مدنی قافلے سفر کروا دو گے. آپ کو بولنا آتا ہے مگر جہاں بولنا چاہیے نہیں بولنا. مثال کے طور پر ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک شخص کی آواز اچھی ہے، وہ گلوکار بن گیا، گلا اچھا ہے، ساؤنڈ ہے اس کا، آواز اچھی ہے، وہ گلوکار بن گیا. دوسرے کی آواز اچھی ہے، وہ نعت خوان بن گیا. آواز کا استعمال دونوں نے کیا ہے، آواز کا استعمال دونوں نے کیا ہے، دونوں کی آواز ہے. کئی گلوکار نعت خوان بن گئے، بنے، انہوں نے نعتیں پڑھی، آواز وہی تھی، بس ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. یہ آواز میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے استعمال کروں گا، نہ کہ اس کی نافرمانی کے لیے. آواز وہی نکالی اس نے. یہ الگ بات ہے کہ آڈینس بدل گئی، سننے والے بدل گئے، جو گانے سنتے تھے وہ گانے سننے میں لگ گئے. ان میں بھی بعض ایسے بھی بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح الحمدللہ نیکی کی طرف سوئچ کر جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں. تو ان کو بھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ ان کو بھی کریٹیسائز کرنے لوگ ہوتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا، کیوں مولوی ہو گیا؟ خدا کا خوف کرو، اس کو اپریشیٹ کرو کہ اللہ پاک نے تجھے ہدایت دی اور تو نے اپنے رب کی دی ہوئی یہ نعمت جس کو آواز کہتے ہیں تو نے اس کو اپنے رب کی رضا کے لیے استعمال کیا. قاری صاحب قرآن کریم، کتنا خوبصورت قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے، قرات دی ہے. بندہ سنتا ہے، جھومتا ہے، روتا ہے نماز کے لیے، نماز میں روتا ہے. اور اس نے اپنی آواز کو اپنے رب کی رضا کے لیے استعمال کی. جسٹ آواز ایک نعمت کے طور پر میں نے بیان کی اور میں نے آپ کو اس کی یوٹیلائزیشن آپ کے سامنے رکھی، اس کا استعمال آپ کے سامنے رکھا ہے. کوئی لکھتا ہے، خطاطی کرتا ہے، اس کو اچھی، جیسے آج کل کیلیگرافی بڑا ایک مطلب کہ فن چلا ہے، لوگ بناتے ہیں، کچھ بھی بنا لیتے ہیں، کیلیگرافی کرتے ہیں. کوئی اس فن کو رب کی رضا کے کاموں کے لیے اپنے رب کے نام کو لکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے. خوبصورت انداز سے اللہ پاک کا نام لکھتا ہے، خوبصورت انداز سے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے، خوبصورت انداز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھتا ہے. اور اچھی اچھی باتیں کوئی اپنی قلم کے ساتھ لکھتا ہے اور لکھا ہوا رکھتا ہے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. اور کوئی اسی فن کو ایک ایسی جگہ یوٹیلائز کرتا ہے جو اس کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا. میں اس کی مثالیں نہیں دینا چاہتا آپ کو. فن تو اس کے پاس بھی تھا، فن تو اس کے پاس، قلم اس کے پاس بھی تھی، قلم اس کے پاس بھی تھی، مگر اس نے اس دی ہوئی نعمت کو رب کی رضا کے کاموں میں، رب کی خوشی کے کاموں میں استعمال کیا، اور اس نے رب کی ناراضی کے کاموں میں استعمال کیا. یہی کسی کے پاس عہدہ ہوتا ہے، کسی کے پاس منصب ہوتا ہے، کسی کے پاس پاور ہوتا ہے، وہ اسی پاور کو، اسی منصب کو، اسی عہدے کو، اسی اسٹیٹس کو اللہ پاک کے رضا کے کاموں میں استعمال کرتا ہے اور کوئی اس کے اگینسٹ استعمال کرتا ہے. اسی طرح اللہ پاک کسی کو مال و دولت عطا کرتا ہے، اس کو رزق حلال میں سے نعمت عطا کی گئی اور اس کو اچھا مال اللہ پاک نے عطا کیا اور اس مال کو اپنے رب کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی اسی مال کو اللہ پاک کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے. بات ڈفرینسز کو سمجھے آپ، میں فرق کو واضح کر رہا ہوں. آنکھیں ہیں، کوئی گناہ کر کے آنکھوں والی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے، گناہ کر کے، اور کوئی نیکی کر کے اس کا شکر ادا کر رہا ہے. تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس بات کا ڈر رکھنا کہ قیامت کے حساب قریب ہے، مجھے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا بتا تم نے کیا کیا، میں کیا جواب دوں گا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. آگے کچھ بڑھتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ اس سے پہلے مفتی صاحب لکھتے ہیں یہاں اگرچہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا، یعنی کفار کے
ایک انداز کو، ایک عادت کو بیان کیا گیا. لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے. اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکی، حساب کی سختی اور جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں. حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو کافروں اور مشرکوں کا شیوا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بند کر کے پردے لٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور و گناہ میں مبتلا ہو گیا. تو لوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے، اور حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں. جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب ظاہر کر دیں گے، تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، تمہارے لیے مکمل خرابی ہے. اللہ پاک تمہارے پاس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کتاب نازل فرمائے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور تمہیں قیامت کے اوصاف کی خبر دے. پھر تمہارے غفلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائے. پھر قرآن کریم کی وہی آیت کریمہ بیان کی گئی. لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، اس طرح قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن میں قیامت اور قیامت میں پوچھ گچھ کا، قیامت کی گھبراہٹ کا، قیامت کے سوالات کا، پرسش کا بیان موجود ہے. اور ان تمام بیانات کو سامنے رکھیں تو اس کے بعد تمہاری سب سے اچھی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ تم اس قرآن عظیم کے دیے درس پر عمل کرو. لیکن اس کے برعکس تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس قرآن کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے اور اسے قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اس دین کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. اللہ پاک ہم سب کو غفلت کی اس نیند سے بیدار فرمائے اور ہمیں اللہ پاک حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اتنی دور کا سفر کر کر آپ آئے ہیں، اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا. میرے لیے بھی دعا کر اللہ پاک مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا کرے. یہ وہ مقدس دن ہے، یعنی یہ جو عشرہ ہے، جو شروع کے 10 دن ہیں جن میں راتوں کے قیام اور دن کی عبادتوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا، اس کے روزوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا، اس میں عبادات کو خاص طور پر بیان کیا گیا. یہ بھی دیکھیں میرے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک کی بڑی نعمت. ابھی ماہ رمضان گیا نا، ماہ رمضان گیا، 2 مہینے ہوئے نا. ماہ رمضان میں کتنی عبادتوں کا موقع اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک کے بندوں کو ملا. ٹھیک ہے، اب شوال المکرم آیا، ذی قعدہ گیا، اب ذوالحجہ. اب دیکھیں ذوالحجہ میں ہم پر یہ فرض نہیں کیے گئے روزے، مگر ہمیں ان مہینوں کے فضائل اور ان کے فوائد اور رکھو گے تو یہ فائدہ ملے گا، ملٹی پلائی کر کے بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے ان دنوں کو غنیمت جانیں. 1 سال کے بعد تو رمضان پھر آئے گا، مگر ہمیں اس دوران موقع ملتے ہیں، جیسے ابھی موقع ملا ہے. اسی طرح محرم کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی موقع ملے گا. اس کے بعد آگے اور مہینے آئیں گے، اس میں بھی مواقع ملیں گے کہ کہیں ہم عبادت کی طرف آئیں، کہیں ہم نیکی کی طرف آئیں. خصوصی اسپیشل پیکیجز کے ساتھ یہ مہینے آتے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ لوگوں غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. اور پھر ساتھ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان دنوں سے فائدہ اٹھا کر مدنی مذاکرے رکھے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں اجتماعات رکھے جاتے ہیں، دور دور سے سفر کا کراتے ہیں. میں کہتا ہوں صرف یہاں بیٹھنا ہی فائدہ مند نہیں، آپ کا ٹرین میں بس میں آنا، ٹرین اور بس میں جانا، اسلامی بھائیوں کو اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی. ایک ماحول بدلتا ہے، ایک انوائرمنٹ بدلتا ہے، دیکھنے کا موقع ملتا ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایک نئی دنیا کا پتہ چلتا ہے. اگر دنیا کا پتہ تھا تو میں اس دنیا سے چند دنوں سے چند مہینوں سے دور تھا، پھر مجھے میرے رب نے موقع دیا اور الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہوا، مجھے فیضان مدینہ میں آنے کا موقع ملا، ولی کامل امیر سنت کی زیارت کی مجھے سعادت ملی، نیکی کی دعوت
کی سننے سنانے کی سعادت ملی، ان نیک لوگوں کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، کھانے پینے کی سنتی آداب، سونے جاگنے کی سنتی اور آداب، گویا کہ مجھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک طریقہ کار پر چلنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ مجھ جیسے گناہگار پر کرم ہو گیا اور میں فیضان مدینہ آ گیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، یہ نعمت ہے، شکر ادا کرے۔ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، تم پر اللہ اپنی نعمت اور بڑھائے گا۔ جب ہم یہ آئے گئے تو ہم اپنے ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کریں، سنت کے مطابق۔ جیسے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، لیکن ہر ایک روزہ رکھے ضروری نہیں ہے، نفل روزہ ہے، تو آپ کے لیے ناشتے کا جب اہتمام ہوگا تو ظاہر ہے اس میں سنت اور آداب سب کو آپ استعمال اس کو سامنے رکھیں تاکہ عادت بنے۔ نیند سونا ہے، سنت اور آداب کے ساتھ سوئے، عادت بنائیں۔ نماز با جماعت ادا کریں، الحمدللہ۔ عبادت بڑھانی ہے نا ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں، تو عبادت بڑھانے کے یہ موقع ہیں۔ ہمیں نیک اعمال کے رسالے پر عمل کروایا جائے گا، ہمیں مدنی قافلوں کا ذہن دیا جائے گا، ہمیں ذہن دیا جائے گا کہ آپ اپنے علاقے میں جا کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کریں۔ عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، دین کے کام میں مدد کرنا ہے۔ وہاں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، نیکی کی طرف آئیں، نیکی کی طرف لائیں۔ اور اس مسجد جو آباد ہے، آپ غور کریں آپ کے علاقے میں کتنے نمازی بن سکتے ہیں۔ آپ جس علاقے سے آئے ہیں اس علاقے کی کوئی مسجد تو ہوگی، اس مسجد کے نمازیوں کی تعداد کا جائزہ لیں اور وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کا جائزہ لیں، دل خون کے آنسو روئے گا، ایک دل میں درد پیدا ہوگا، اور آپ کہیں گے نہیں یار میں نماز پڑھوں گا اور اپنے علاقے کی مسجد کو آباد کروں گا، بے نمازیوں کو نمازی بناؤں گا۔ یہ آخرت کی تیاریاں ہیں۔ اور جب ایک اللہ کا بندہ اللہ پاک کے دین کو پھیلاتا ہوا، دین کی خدمت کرتا ہوا، اللہ کے بندوں کو اللہ پاک کے قریب کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، جب مرے گا اللہ پاک نے چاہا تو اس سے موت کے وقت اللہ اپنی رحمت سے کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ جو اللہ پاک کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جیتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بڑے بڑے انعام عطا فرماتا۔ ہم نے کیا جانا؟ ہم تو دنیا کے لیے جینا ہی سمجھتے کہ یہی جینا، نہیں، اسی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی، اسی زندگی میں قبر و قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ یہی زندگی، یہی دین ہے، یہی ایام ہے۔ اور کوئی نیا، کوئی ہمارے لیے کوئی نیا سے آئے گا نہیں کوئی اور حصہ، یہی ہے۔ تو کتنی سانسیں رہ گئی ہیں، اب اسی میں تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے حساب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اپنی رحمت سے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بغیر حساب کے بخشنے پر قادر ہے۔ توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہاں ہیں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، جب یہاں سے جائیں تو اپنے علاقے میں اپنے گھر کے پاس بھی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یہاں جب موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اسلامی بھائیوں سے مل کر قرآن کریم درست پڑھنے کے طریقے کو سمجھیں۔ انشاءاللہ یہ اپنی زندگی کو بدل کر جانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازیں درست کر کے آپ نے جانا ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ رک جائے، نہ جائے، آ گئے ٹھیک ہے، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، اب غور کریں یار جا کر کروں گا کیا، رک جاتا ہوں، کون سا بار بار آنا ملے گا، چلو یہیں پر عید گزار لیتے ہیں، اچھا ہے، نیک لوگوں میں وقت گزرے گا، مسجد میں وقت گزرے گا، قرآن سیکھ لوں گا، نماز سیکھ لوں گا، عبادت سیکھ لوں گا، اچھے کام سیکھ لوں گا۔ نماز تو درست ہونی چاہیے نا، جب یہاں آئیں تو اپنی نماز درست کیجیے گا، پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ سے، نماز درست کیجیے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنی نماز درست کر لیں، نماز ہمیں درست کر دے گی۔ ہم اپنی نماز درست کر لیں، اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اس کے لیے نماز کورس کر لیں۔ الحمد دعوت اسلامی میں بہت سارے آپشنس ہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، ہم اویل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ وابستہ رہ کر خوب سنتوں کی خدمت کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین۔
ہاں ٹھیک ہے، جو آیت پڑھی تھی وہ 70ویں پارے کی ہے، سورہ انبیاء سورت نمبر 21 ہے، سورت نمبر 21 ہے، آیت نمبر پہلی ہے. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے مل کے شجرہ پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بغیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجنے دے باصفا کے واسطے، بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، گل حسن اور بو سعید سادزہ کے واسطے، قادری رکھ قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح اسد کا صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، دور عرفان و علو حمد و حسنہ و بہار دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بغیر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہنشاہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شہنشاہ دین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم
میں تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو کل اولیاء کے واسطے صدقہ ان آیا قد چین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے. آمین 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 یا رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو صلاۃ الاشراق یرحمنا اللہ. اپنی صفحے درست کر لیں، انشاءاللہ اشراق چاش کے نفل ادا کیے جائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. دیکھتے رہیے مدنی چینل. سارے دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن پیارے. سب سے پہلا دن ہے پیر، کھا لو میٹھی میٹھی کھیر. دیکھو پھر آیا ہے منگل، ہرا بھرا ہے سارا جنگل، سارا بھرا ہے سارا پیار. سارے دن پیارے منگل جائے تو بجائے، امی دے اور منا کھائے. اب ہے جمعہ رات کی باری، کر لو جمعہ کی تیاری. سارے دن پیارے آیا جمعہ، خوش ہو جاؤ صلی اللہ تم کہتے جاؤ. دیکھو آیا پھر سے ہفتہ، چلتے رہنا سیدھا رستہ. سارے دن پیارے چھٹی کا دن ہے اتوار، گزر نہ جائے یہ بیکار. دن ہے سارے پیارے پیارے جیسے سورج چاند ستارے. سارے دن پیارے سارے دن پیارے سارے دن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. برکت ہے. ایک شکاری بڑا سیانا جال بچھا کر ڈالا دانا. چڑیاں دانا چگنے آئی، جال میں پھنس گئی اڑ نہ پائی. تیز شکاری دوڑ کر آیا، سب نے مل کر زور لگایا. چل گئی ان سب کی یہ چال، چڑیاں لے کر اڑ گئی جال. دوڑا شکاری دوڑا شکاری دوڑا شکاری ان کے پیچھے. چڑیاں لیکن آئی نہ نیچے. دن گزرا شام جب آئی، سب کو گھر کی یاد ستائی. جانے کو گھر اپنے جان لگا دی پوری سب نے. سب نے کی اپنی منمانی، شروع ہوئی پھر کھینچا تانی. ادھر ایک ادھر تو ایک ادھر، چاروں جانے سب کے گھر. ساری چڑیاں اڑنے لگی، آپس میں ہی لڑنے لگی. جب تک ساتھ تھے سب چڑیاں، جال اٹھانا تھا آسان. جھگڑا ان کا بڑھتا گیا، جال بھی نیچے اترتا گیا. دیکھ کے جال کو گرتا ہوا، وہی شکاری آ پہنچا. زمین پہ گر کے جکڑی گئی، ساری چڑیاں پکڑی گئی. پیارے بچوں یاد رکھو، آپس میں مل جل کے رہو. یکجہتی ایک طاقت ہے، اتفاق میں برکت ہے. اتفاق میں برکت ہے.
پیارے بچوں، اس کہانی سے پتہ چلا کہ مل جل کر رہنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جبکہ لڑنے جھگڑنے سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، اس طرح اتحاد کو مثال دے کر سمجھایا۔ بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، مدنی چینل یا پکڑ لیا ببلو بھائی، اب آپ بال پکڑ کر دکھائیں۔ یہ اوہو، ابھی بتاتا ہوں۔ ببلو بھائی، یہ کیا کر دیا؟ میں نے جان کر نہیں کیا، اب کیا ہوگا فیضان بھائی؟ کچھ نہیں ہوگا، بس ڈنک لگیں گے، ڈنک۔ چلو ساتھیوں، انہیں مزہ چکاتے ہیں۔ یہ تو ہماری طرف ہی آ رہے ہیں، دیکھ لیں گے انہیں بھی۔ ارے ببلو بھائی، چھتے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں چھتے کی طرف نہیں بھاگ رہا، میں گیٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ بچاؤ ببلو بھائی، بچاؤ، بچاؤ۔ بھاگ گئے بچے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ فیضان بھائی کیا پڑھ رہے ہیں؟ اے میرا منہ۔ غلام رسول بھائی نے بتایا تھا، اگر کوئی جانور کاٹ لے تو قرآن پاک کی یہ آیات ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 11 بار پڑھ کر کاٹنے کی جگہ پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو کس نے بتایا؟ فیضان بھائی نے بتایا تھا، اور اس موقع پر مجھے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے گا، اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جس کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ مگر فیضان بھائی آپ کیسے دوست ہیں؟ آپ کو ان مکھیوں سے مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور اپنے دوست کو بچانا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، میں اتنی ساری مکھیوں کا اکیلے مقابلہ کیسے کرتا؟ تو پھر ہم سب مل کر ان مکھیوں کو سبق سکھاتے ہیں۔ مگر کیسے؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ساتھیوں ادھر دیکھو۔ یس۔ تو بھائیوں سب تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں۔ میں جیسے ہی کہوں تو نعمان بھائی آپ نے چھتے پر ڈنڈا مارنا ہے۔ ساتھیوں آج آپ کی جانبازی کا امتحان ہے، ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، دشمنوں کو مزہ چکھا دیں گے۔ یس سر۔ چلو ساتھیوں۔ یہ نعمان بھائی ایسا مت کریں۔ سر یہ بچہ کون ہے؟ اسے بھی دیکھ لیں گے۔ مجھے تو یہ ان کا دوست لگ رہا ہے، ڈریسنگ سے تو یہ اچھا بچہ لگ رہا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا بات کرتا ہے۔ نعمان بھائی، یہ حماقت والا مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ فرمان بھائی نے۔ اور آپ سب لوگ یہاں شہد کی مکھیوں سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ یہ دیکھیں غلام رسول بھائی، ان مکھیوں نے میرا کیا حشر کیا ہے۔ یہ شہد کی مکھیاں عام طور پر بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، ضرور آپ نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ غلام رسول بھائی، ببلو بھائی سے غلطی سے اس شہد کے چھتے پر بال لگ گئی تھی، بس پھر مکھیوں نے اپنا حساب برابر کر لیا۔ ہمیں شہد کے چھتے سے دور رہنا چاہیے۔ شہد کی مکھیاں اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہیں جیسے ہم حفاظت کرتے ہیں، اب اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اور یہ شہد کی مکھیاں ہم انسانوں کے لیے شہد تیار کرتی ہیں، اس پر تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم انہیں نقصان پہنچائیں۔ اور پھر یہ مکھیاں دن رات محنت کر کے پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس رس سے شہد بناتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق
44 लाख से 60 लाख फूलों के नेक्टर से तकरीबन 1 किलो शहद बनता है। और अगर मौसम अच्छा नहीं फूलों के एतबार से और फूल बहुत दूर दूर भी हैं और दीगर फैक्टर्स भी इतने फेवरेबल नहीं तो 15 से 20 मिलियन फूलों तक भी ये तादाद पहुंच जाती है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। सोचिए कितनी मेहनत के बाद हमें ये शहद हासिल होता है और फिर ये शहद तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कुरान पाक में शहद के बारे में इरशाद हुआ है फीही शिफाउल लिन्नासी, यानी इसमें लोगों के लिए शिफा है। और शहद का इस्तेमाल तो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद तो वाकई मजे का होता है, मगर अम्मी अब्बू से पूछ कर ही हमें शहद को इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारी मक्खियों सॉरी, आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूँगा। ये गुलाम रसूल तो वाकई अच्छा बच्चा है। चलो साथियों वापस चलते हैं, हमने इन्हें माफ किया। और शहद की मक्खियाँ ही नहीं बल्कि हमें सारे ही बेज़बान जानवरों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी अमल से इन्हें कोई तकलीफ न पहुँचे। इंशाअल्लाह। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले, मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है, क्या नाम है प्रोग्राम का? क्या नाम है प्रोग्राम का? असलन भाई माइक तो दिखा जी, क्या नाम है प्रोग्राम का? हमारा इस्लाम। दोबारा, क्या नाम है प्रोग्राम का? हमारा इस्लाम। असली प्रोग्राम का नाम ये बता रहे, हमारा इस्लाम। सही बता रहे ना? जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि इस प्यारे से प्रोग्राम में क्या क्या होता है? तो कौन बता रहा है क्या होता है? चले माइक दे, इन्हें माइक दे, वहां पे माइक दे, इन्हें माइक दे, नहीं उन्हें। एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी होती है जी। और कोई? कलाम होता है। कलाम भी होता है। अच्छा। आयत दुरूद पाक पढ़ते हैं। अच्छा। और तिलावत। और वो कौन है, वो क्या है? एक्टिविटी में तो वो भी आ गया ना। एक्टिविटी, तिलावत और कलाम और आयत दुरूद। चलो अब ये कौन बताएगा कि एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? कि जो न्यू बच्चे वो अगर बताएं तो आप बताएंगे? नहीं। आप बताएंगे? नहीं, कोई भी नहीं बताएगा। चलो आप बता। फाइंड द मिसिंग लेटर, वो एक्टिविटी टाइम, वो कौन है, वो क्या है, बॉक्स एक्टिविटी। अच्छा। और कॉल्स भी होती हैं। कॉल्स भी होती हैं जी।